بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں جمشید بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں پی پلس۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے آٹے کی صورتحال پہ۔ آٹے کی جو صورتحال چل رہی ہے اس وقت ملک میں، جو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے عوام کو سبسڈی کی صورت میں یا بھیک کی صورت میں، جو کہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ وہ قسمت میں دیے، اور عوام بیچاری بھی اپنے روزگار کو چھوڑ کر ان لائنوں میں لگی ہوئی ہے۔ تو کئی واقعات سننے کو بھی آ رہے ہیں اور دیکھنے کو بھی آ رہے ہیں کہ کہیں عوام جو ہے وہ دم گھٹنے سے مر رہی ہے اور کہیں دھوپ اور گرمی کی وجہ سے۔ تو میرے ساتھ اس وقت سینئر صحافی موجود ہیں، ہم ان سے اس معاملے پہ بات کریں گے کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ جو ریلیف ہے یہ بھیک ہے یا سبسڈی ہے، اور اس کے اثرات بعد میں ماہ رمضان کے بعد میں اس کے اثرات کیا رونما ہونے ہیں۔ السلام علیکم۔ موجودہ صورتحال جو گورنمنٹ نے ایک پیدا کی ہوئی ہے، صرف اپنے آپ کو یعنی چھپانے کے لیے قوم کو ایک مصروفیت میں ڈال دیا ہے۔ اس میں ریلیف کے بجائے جو ہے یہ فلور ملز کو بینیفٹ ہے، یا اعلیٰ پیمانے پر یہ تمام طبقہ جو ہے اسی کو بینیفٹ ہے۔ عوام کو تو ایک دن وہ بیچارہ جاتا ہے، اگر کوئی بھی صارف جا رہا ہے تو سارا دن وہ اپنا ضائع کرتا ہے، 1000 کا تھیلا اٹھاتا ہے وہاں سے، وہ بھی کسی وقت دیا جاتا ہے، کسی وقت نہیں دیا جاتا، اور آٹے کی کوالٹی انتہائی ناقص ہے جس کی کوئی لیبارٹری نہیں کی جا رہی۔ ایسے ہی اسے پیکنگ کر کے بس وزن پورا کرتے ہیں اور پیکنگ کر کے دیتے ہیں، کسٹمر لے جاتا ہے اس لیے کہ چلے ہمیں فری مل رہا ہے، اس کا بینیفٹ عوام کو تو کوئی نہیں لگ رہا۔ اور گزشتہ دور میں بھی انہوں نے جو سابقہ جو ریلیف میں دے رہے تھے، 2300 روپے میں فلور ملز کو گندم دی جاتی تھی پر من، جس پر یہ پیکیج یہ دیتے تھے 650 کا 648 کا جو تھیلا دیتے تھے، اس میں بھی یہ سارا جو ہے یہ گندم پسائی کیے بغیر خالی فارمیلٹیز کی جاتی تھی، اور اس کے صرف فارمیلٹی کے ذریعے کوٹا پورا اٹھایا جاتا، اور عوام کو جو سیل ہوتی تھی اس میں مختلف پوائنٹس پر لوگوں نے پکڑا ہے، اداروں نے کچھ بھی نہیں کیا، اور اس کی روزانہ کی بنیاد پر 4000 میں سمگل ہوتی ہے۔ ریسنٹلی بھی سمگل ہوئی ہے، ابھی گندم جو ہے سمگل ہو رہی ہے، کوئی کہہ دیتا ہے یہ بلیگ صاحب کے فرمان پر جو ہے یہ سمگلنگ ہو رہی تھی۔ فوڈ انسپیکٹر کا بیان آپ نے سنا ہوگا۔ فوڈ ڈپارٹمنٹ صرف اپنی جیبیں بھرنے پر ہے۔ فوڈ کی موجودہ جو صورتحال ہے، گودام ہے تو ان میں یہ نمائشی طور پر پرچیز لگائی ہوئی ہے، یعنی کسانوں سے گندم لینے کا حالات بھی ایسے ہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی اس میں ماسچر زیادہ ہے، فلاں فلاں، لوگ بیچنے پر مجبور ہیں کم ریٹوں پر۔ 3900 ایک یعنی موجودہ جو ریٹ انہوں نے پرچیز کر کے اور بجلی کے ریٹ اور کھادوں کے ریٹ موازنہ کیا جائے، 3900 پر بھی کسان کے لیے جو ہے کم ریٹ ہے، اور اس ریٹ پر اگر وہ کسان دینے کو بھی آتا ہے ان کی دہلیز پر، ان کے یعنی گوداموں پر، اس پر لینے کے لیے یہ تیار نہیں ہے، اسے ماسچر کا بہانہ کرتے ہیں، اوور ویٹ لیتے ہیں، اس کا ویٹ لاس بتا کر انہیں پریشان کرتے ہیں۔ لوگوں کو باردانہ تو دے دیا ہے، لیکن جب وہ لاتے ہیں انہیں کہتے ہیں جی آپ سے لاس لیا جائے کہ 2-3 کلو اوور ویٹ لیا جاتا ہے، اور جب انہیں پرووائڈ کیا جاتا ہے فلور ملز کو، انہیں تو بینیفٹ ہوتا ہے، ان کو تو سبسڈی میں ملتا ہے، یہ تو اٹھاتے ہیں، اور سبسڈی عوام کے لیے نہیں ہے، یہ تو اعلیٰ طبقے کے لیے ہے سبسڈی۔ عوام تو خواری کا سامنا کر رہی ہے، کوئی مر رہا ہے، آپ کے سامنے ہیں لوگ، 1000 روپے کا تھیلا ہے جس کے لیے ہزاروں لوگ جو ہیں لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، روزانہ کوئی نہ کوئی حادثہ کا شکار ہو رہا ہے۔ اس میں تمام ذمہ داری یہ پی ڈی ایم کی بنتی ہے، انہوں نے ایک مصروفیت دے دی ہے قوم کو اور کچھ نہیں دیا۔ یہ تو 200 سالہ انہوں نے جو سابقہ برطانوی دور میں ایک ہٹلر کا جیسے کہنا تھا کہ قوم کو جو ہے چاہے جتنا مرضی نوچ لو، ایک مرغے کو جیسے اس کے تمام پنکھ نوچ دیے گئے، اس کے بعد اسے پیچھے پیچھے دوڑایا، اس نے کہا جی یہی جمہوریت ہے، وہ پیچھے بھوکا جب تھا وہ دانے کے لیے پیچھے پیچھے دوڑتا رہا۔ وہی ہٹلر کی وہ جو بات تھی یعنی جمہوریت کے متعلق، وہ اس نے یہ دہرا رہے ہیں وہی قوم کے ساتھ۔ جی، تو وہ دیکھیں کہ جو آٹا دے رہی ہے حکومت، اس میں نہ کوئی اس کا ٹیسٹ کیا جا رہا ہے اور نہ ہی وہ کوئی اس قابل ہے۔ تو یہ دیکھنے میں بھی آ رہا ہے کہ لوگ اس آٹے کو کھا کر مختلف بیماریوں میں مبتلا بھی ہو رہے ہیں، جس میں پیٹ کا درد اور موشن، الٹیاں، یہ ڈائریا وغیرہ یہ عام پھیل چکی ہیں یہ بیماری، مگر اس کے باوجود بھی لوگ مجبور ہیں وہ آٹا لینے کے لیے، کیونکہ جو مارکیٹ میں پہلے یہ آٹا دے رہے تھے 650 روپے کا،
اب اسی آٹے کو قیمت جو ہے نا انہوں نے مارکیٹ میں 1150 کر دی ہے، تو وہ 1150 اپنا بچانے کی خاطر جو ہے نا یہ آٹا کھانے پر مجبور ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور سینئر صحافی موجود ہیں جناب محترم سہیل پاشی صاحب، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ میرے بھائی یہ ریلیف نہیں ہے، یہ تکلیف کا باعث ہے۔ سارا دن لوگ دھوپ میں، گرمی میں، پیاس میں کھڑے رہتے ہیں۔ اس سبسڈی سے بہتر تھا کہ ایک سی ڈی پکڑا دی جاتی کہ جاؤ اس کو دیکھو، کامیڈی سی ڈی ہے اور اپنا پیٹ بھرو۔ اصل میں نیچے سے لے کر اوپر تک، چیف سیکرٹری تک سب جھوٹ بول رہے ہیں ایک دوسرے سے۔ وزیر اعلیٰ یا گورنر یا وزیر اعظم کیا کرے؟ ایک سب تحصیلدار سے جھوٹ بول رہا ہے، صحیح، بہت اچھا، سب اچھا ہو رہا ہے۔ ایک تحصیلدار آگے اسسٹنٹ کمشنر سے جھوٹ بول رہا ہے، اسسٹنٹ کمشنر ایڈیشنل کمشنر سے جھوٹ بول رہا ہے، ڈی سی سے جھوٹ بول رہا ہے، ایڈیشنل کمشنر اور ڈی سی مل کے کمشنر سے جھوٹ بول رہے ہیں، کمشنر سیکرٹری اور سیکرٹری چیف سیکرٹری سے جھوٹ بول رہا ہے۔ کچھ بھی صحیح نہیں ہے۔ یہی چیز اگر یہ دکانوں پہ فراہم کر دیتے تو نہ یہ لائنیں لگتی اور نہ یہ پریشانی ہوتی، نہ پورے علاقے کی انتظامیہ حرکت میں آتی۔ بے وجہ گراؤنڈوں میں کھڑے ہیں، چیزیں توڑ دی ہیں، گیٹ توڑ دیے، دیوار توڑ دی ہیں، بھائی کیوں؟ اب دکان پہ یہ سہولت فراہم کرو نا۔ ٹھیک ہے، ہاں جی، تو وہ کہہ رہا تھا پاشی صاحب کا کہ یہ سہولت جو ہے بجائے اس کی کہ یہ فری میں کر دیتے، ان کا کہنے کا مقصد جو تھا کہ یہ فری میں نہ کرتے اس کو، بے شک اس پہ کچھ وہ چارجز لاگو کر دیتے اور ان چارجز کی مد میں یہ ان کو عام دکانوں پہ رکھوا دیتے، تو اس کا فائدہ تقریباً ہر شہری کو ہو سکتا تھا۔ اور یہ اب جو صورتحال جاری ہے اور موجودہ جو بارشیں ہوئی ہیں اس میں تو کچھ نظر ایسا آ رہا ہے جیسے کہ آگے چل کر یہ آٹے کا بحران جو ہے وہ ایک شدت اختیار کرے گا، اور ماہ رمضان کو شاید اس کے بعد، ماہ رمضان کے بعد شاید کہ عوام کو روٹی جو ہے نا وہ بہت مشکل دستیاب ہو۔ تو ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ہمارے دوست، ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ جی، بہاولپور میں مہنگائی کا طوفان برپا ہے۔ انتظامیہ کی طرف سے کسی قسم کی کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ چلیں اس بات کو اگر ذکر کر لیا جائے کہ انتظامیہ کی طرف سے ایک ریٹ لسٹ مقرر کی گئی، اس کو ایک نظر انداز کیا جاتا ہے۔ مثال یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہے، خورد و نوش کی اشیاء، اس کا اگر ریٹ مقررہ ہے 200، تو وہ 200 میں نہیں، وہ 400 میں بھی نہیں وہ ملتی۔ تو یہ ایک روٹین کا ایک سلسلہ کار یہ چل رہا ہے۔ تو یہاں پر میری سیکٹری مارکیٹ کمیٹی بہاولپور سے میری بات ہوئی کہ مجھے یہ بتائیں آپ کہ بہاولپور میں آپ کی جو ریٹ لسٹ ہے روزانہ کی بنیاد پر جو جاری کی جاتی ہے، اس پر خورد و نوش کی اشیاء کون سی جگہ سے وہ ملتی ہیں؟ مجھے کوئی ایک ایسا پوائنٹ بتا دیں۔ میں نے خود اپنے طور پر میں نے وزٹ کیا اور میں نے کچھ دکانوں سے میں نے دریافت کیا کہ آپ کے پاس ریٹ لسٹ موجود نہیں ہے، اور میرے پاس موجود تھی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ جو آپ کے پاس، جن کے پاس تھی بھی، تو انہوں نے کہا یہ صرف ایک لگانے کی یا اس کو صرف آویزاں کرنے کی حد تک ہے، وہ بھی ایک کونے کھجرے میں اس کو ایک لگایا ہوتا ہے، رکھا ہوتا ہے، اس کی ترتیب سے کسی چیز کو خریدا یا فروخت نہیں کیا جاتا۔ وہ ان کا کہنا تھا ہمیں ان ریٹوں پر منڈی سے نہیں ملتی۔ اب اگر سبزی منڈی جو ہماری ہے اس کا ہم اگر حال دیکھ لیں، اس پر 70 شاپس ہیں وہاں پر جن کا ابھی رینٹ آؤٹ نہیں کیا گیا، جن کے اوپر لینڈ مافیا قابض ہے۔ اور سیکٹری مارکیٹ کمیٹی سے میری بات ہوئی کہ آپ نے ان سے لینڈ مافیا سے واگزار کیوں نہیں کروایا؟ انہوں نے کہا جناب ہم نے بلڈوز کا سارا ارینج کر لیا تھا، ڈی سی صاحب کا ہمیں فون آیا کہ جناب یہ آپ نے اس پر عمل درآمد نہیں کرنا۔ تو وہاں پر وہ جو پھڑیاں لگائی ہوئی ہیں وہ بھی انلیگل۔ اب وہاں پر جو ریٹ ہیں اس کے مطابق ہی کوئی چیز نہیں مل رہی، تو ہمیں مارکیٹ میں کوئی بھی ایسی خورد و نوش کی اشیاء ہے وہ نہیں ملتی۔ اور بالخصوص جیسے یہ رمضان المبارک کا ماہ شروع ہوتا ہے، ہمارے خورد و نوش کی اشیاء میں بے حد پناہ اضافہ کر دیا جاتا ہے، لیکن انتظامیہ اس بارے میں بالکل ان کی کوئی ذمہ داری سامنے نہیں نظر آ رہی۔ جب میں نے ہائی لائٹ بھی کیا اس معاملے کو، تو انتظامیہ کی توجہ اس پر مبذول کروائی
उन्होंने कहा बस जी ये मामला चल रहे हैं। बल्कि मेरी एक ऑफिसर से बात हुई, उन्होंने कहा जी ये रेट लिस्ट तो ये अवाम के लिए सिर्फ दिखावे के लिए होती है, तो ये तो सिर्फ एक ऐसे सिलसिला कार है। बहरहाल कोई चीज़ भी उस मुकर्ररा रेट पर गवर्नमेंट के वो दस्तयाब नहीं की जाती, ना होती है, ना ही इंतज़ामिया की तरफ से जो दावे हैं, मीटिंगें हैं, वो सिर्फ एक बेसूद हैं। अवामी लोगों से रब्ता हुआ, उन्होंने यहाँ पर हमारे साथ भी एक रब्ता किया, तो कोई चीज़ भी नहीं मिलती, ना मिलनी है, बस ऐसे ही है जिसका कोई फ़ायदा फ़वाइद नहीं है। इसका ये जो पहले अब महंगाई और अब की पिछले एक साल के दौरान में ये क्या आप समझते हैं? देखें, इसमें अगर हम देखें तो ये सारी सूरत हाल, ये ऊपर से लेकर नीचे तक ये सारा सिलसिले के ये ज़िम्मेदार हैं, हमारे ये पॉलिटिशियन भी हैं। जब एक रेट मुकर्रर कर दिया गया है तो उसका अमल दरामद किसने करवाना है? इंतज़ामिया ने करवाना है। अब इंतज़ामिया ना करवाए तो उनके ख़िलाफ़ ये कहते हैं जी हमने इतनी कार्रवाइयाँ कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। ये सिर्फ दिखावे की चीज़ें हैं। मुझे तो नहीं आज तक नज़र आया है कि जो एक मुकर्ररा कीमत पर कोई भी खुर्दोनोश की अशिया है वो मिल रही है या मिल सकती है, तो ये इंतज़ामिया इसकी रिस्पॉन्सिबल है। जी, तो आपने देखा कि हमारे जो मुख्तलिफ सीनियर मेम्बरान से सीनियर सहाफ़ी थे, उनका क्या कहना था कि ना ही इस हुकूमत से प्राइस कंट्रोल हो रहे हैं और ना ही इनसे महंगाई कंट्रोल हो रही है, उल्टा ये महंगाई को बढ़ा चढ़ाकर आवाम पर लागू किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, एक सवाल जो मेरे जहन में भी है और मैं वो आप लोगों पर भी लागू करना चाह रहा हूँ और उसका जवाब भी चाहिए मुझे, कि IMF एक वो इदारा जो यहाँ पर इन लोगों को पेट्रोल पर सब्सिडी देने के लिए तैयार नहीं है, वो नहीं चाहता कि इनको पेट्रोल पे सब्सिडी दी जाए। तो IMF ने ये कैसे बर्दाश्त कर लिया कि पूरा एक महीना पाकिस्तान की आवाम को आटा फ्री में दे दी ये हुकूमत? ये एक बहुत अहम सवाल है और मैं अपने देखने वालों से भी ये गुजारिश करूँगा कि अगर मेरा प्रोग्राम आप देख रहे हैं तो मुझे इस सवाल का जवाब ज़रूर कमेंट में करेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए मेरा चैनल P+ पाकिस्तान जिंदाबाद।